میرا نام کیسر ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان واپڈا میں ایک اچھے عہدے پر تھے۔ ہم 2 بھائی اور میرے والدین کل 4 فیملی ممبر تھے۔ میرے بھائی کی شادی صبا نور نامی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ صبا نور ایک یتیم مگر حافظ قرآن اور عالمہ فاضلہ لڑکی تھی۔ ہر ممکن شرعی احکام کو مد نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ میری موجودگی میں بھی دوپٹے کو اسکارف نما بنا کر اوڑھ لیتی تھی۔ میں نے 2 بار صبا کو گھر میں اتنا باپردہ رہنے سے منع کیا تو صبا نے ہنس کر میری بات ٹال دی، مگر اپنی عادت نہ بدلی۔ یہاں تک کہ ایک بار صبا، میرا بھائی اور میرے والدین ڈننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب میں داخل ہوا، دوپٹہ صبا کے گلے میں موجود تھا، مگر جیسے ہی صبا کو میری آمد کی خبر ہوئی، اس نے دوپٹے کا اسکارف بنا کر سر پر اوڑھ لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں صبا کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، تو میں نے والدین اور بھائی سے صبا کی اس عادت کی شکایت کر دی۔ اس سے پہلے کہ میرے والدین یا بھائی میں سے کوئی بولتا، صبا بول پڑی اور کہا کہ مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور دیور غیر محرم ہے، بلکہ دیور کے رشتے کو عورت کے لیے 2 دھاری تلوار کہا گیا ہے۔ صبا نے پردے اور اپنے دفاع میں آیات اور احادیث کے حوالے دینے شروع کر دیے۔ مذہبی معاملہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ صبا کے حمایتی ہو گئے تو میں وقتی طور پر خاموش ہو گیا، مگر دل میں صبا کو سخت سزا دینے کا عہد کر لیا اور موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں نے تمام رشتے ناتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صبا کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا۔ تو گھر میں موجود جنریٹر کے لیے پڑا تیل اٹھا کر صبا پر چھڑکا اور اسے آگ لگا دی۔ خود اپنے روم میں جا کر لیٹ گیا۔ صبا کی چیخوں پکار سن کر ہمسائے اور اہل محلہ آ گئے، مگر تب تک صبا درد کی شدت اور جلنے کی تکلیف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ محلے والوں نے صبا کو اسپتال پہنچایا۔ تب تک میں کال کر کے اپنے والدین کو بتا چکا تھا کہ صبا نے مجھے دعوت گناہ دی ہے اور کہتی ہے تمہارا بھائی نامرد ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے صبا کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو صبا نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی، تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اور میں صبا کی بات سن کر بنا کوئی جواب دیے گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر میرے والدین نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ دوسری طرف محلے والوں نے صبا کو اسپتال پہنچانے کے بعد میرے بھائی کو اطلاع دی، مگر میرے بھائی کو صبا کے آگ سے جلنے کی اطلاع ملنے سے پہلے میرے والدین میری بات بتا چکے تھے اور میرا بھائی والدین کی بات کا یقین کر چکا تھا۔ میرا بھائی سیدھا گھر آیا، مجھے ساتھ لیا اور اسپتال چلا گیا۔ اسپتال میں صبا بے ہوش پڑی تھی، جبکہ صبا کی ماں صبا کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تیسرے دن صبا کو ہوش آیا، اور اس سے پہلے کہ صبا کے حواس بحال ہوتے، میرے بھائی نے مجھے ساری بات دہرانے کا کہا، تو میں نے ایک بار پھر صبا پر بہتان باندھتے ہوئے ساری بات دہرا دی۔ میری بات سن کر صبا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ میرے بھائی نے صبا کو ٹوک دیا اور وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میرے کانوں میں جو صبا کے آخری الفاظ پڑے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ تھے جو صبا نے میرا نام لے کر پکارتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور میرا اللہ کبھی غلط نہیں فرماتا۔ اس کے ساتھ اس صدمے کی وجہ سے صبا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اور 3 دن حالت کوما میں رہنے کے بعد صبا کے والدین علاج کا مزید خرچ برداشت نہ کر سکے اور صبا کو وینٹیلیٹر سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ یوں صبا اپنی عدت کے تیسرے دن مر گئی تھی، اور عدت کے 3 دن صبا نے وینٹیلیٹر پر ہی گزارے تھے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی، میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا، تو میری بھابھی میرے بھائی کو مجھے گھر سے نکالنے پر مجبور کرنے لگی۔
मेरा भाई इनकार करता रहा, यहाँ तक कि मेरी भाभी को यकीन हो गया कि मेरा भाई इसकी ये बात कभी नहीं मानेगा। तो मेरी नई भाभी ने मुझ पर इज्जत लूटने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अब वालिदैन भी नहीं थे जो मुझे सपोर्ट करते। भाभी की बात सुनकर भाई तैश में आ गए। उनको पिछले वाक़यात भी जहन में आ गए। उन्होंने मुझे मुजरिम समझा और घर से निकाल दिया। मुझे मेरे किसी दोस्त ने 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखा। आखिरकार तंग आकर मैं भी नशेई लोगों की तरह सड़कों पर बने पुलों के नीचे रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नशा भी करने लगा। यहाँ तक अब मैं ज़्यादा वक्त नशे में धत होकर पड़ा रहता। जब होश आता है तो मज़ीद नशा ख़रीदने के लिए भीख मांगने लगता हूँ। कोई नेक दिल आदमी मुझे खैरात दे देता है, वरना ज़्यादातर लोग लान तान करके धक्के देकर खुद से दूर कर देते हैं। मगर जब भी कोई मुझे लान तान करता है या मुझे धत्कारता है तो मैं एक ही बात दोहराता कि बेशक अल्लाह ताला हमेशा सच फरमाता है। इस भिखारी की ये रुदात सुनकर उसे दी गई भीख का मुझे अफसोस होने लगा। अब चूँकि मेरे पास मंजिल पर पहुँचने के लिए किराया देने और खाना खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए पैदल ही इस पछतावे के साथ मंजिल की जानिब चल दिया था कि अब सारा दिन भूखा रहना है।